ملک اردن کے جغرافی نقشے میں جنوبی غربی شہروں میں سے ایک شہر معان نام کا ملتا ہے، جس کا محل وقوع ہمارے اس بیان کے مطابق ہے۔ لیکن وہ جوان جو محل کے اندر ناز و نعم میں پلا تھا، ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہا تھا جیسے کہ سفر اسے اب کبھی زندگی بھر پیش نہ آیا تھا۔ اس کے پاس نہ زاد راہ تھا، نہ توشہ، نہ سفر کے لیے کوئی سوار، نہ سواری، نہ رفیق، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہر دم ایک خطرہ لاحق رہتا تھا کہ حکومت کے اہلکار اس تک پہنچ جائیں اور پکڑ کے قتل کر دیں۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ سختی اور شدت دونوں کو پیچھے چھوڑیں اور قصر فرعون انہیں جس جال میں پھنسانا چاہتا تھا اسے توڑ کر باہر نکل آئیں، اور وہ کمزور اور ستم دیدہ لوگوں کے پاس رہیں اور ان کے درد و غم کو بے شدت احساس کریں، اور مستکبرین کے خلاف ان کی منفعت کے لیے بحکم الہی قیام فرمائیں۔ بعض اہل تحقیق نے اس شہر کی وجہ سے تسمیہ بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام مدین تھا اس شہر میں رہتا تھا، لہٰذا جب وہ مدائن کی طرف چلے تو کہا خدا اسے امید ہے کہ وہ مجھے راہ راست کی طرف ہدایت کرے گا۔ ایک نیک عمل نے موسیٰ علیہ السلام پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے۔ اس مقام پر ہم اس سرگزشت کے 5ویں حصے پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ موقع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میدان میں پہنچ گئے۔ یہ جوان پاک باز انسان کئی روز تک تنہا چلتا رہا۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی اس نے دیکھا تھا، نہ اسے کبھی طے کیا تھا۔ بعض لوگوں کے قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام مجبور تھے کہ پابہرنا راستہ طے کریں۔ بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل 8 روز تک چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جب بھوک لگتی تھی تو جنگل کی گھاس اور درختوں کے پتے کھا لیتے تھے۔ ان تمام مشکلات اور زحمات میں صرف ایک خیال سے ان کے دل کو راحت رہتی تھی کہ انہیں افق میں شہر مدائن کا منظر نظر آنے لگا۔ ان کے دل میں آسودگی کی ایک لہر اٹھنے لگی۔ وہ شہر کے قریب پہنچے، انہوں نے لوگوں کا ایک انبوہ دیکھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ لوگ چرواہے ہیں کہ جو کنویں کے پاس اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے آئے ہیں۔ جب عزیزان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے تو انہوں نے وہاں بہت سے عامیوں کو دیکھا جو کنویں سے پانی بھر کر اپنے چوپاہوں کو پلا رہے تھے۔ انہوں نے اس کنویں کے پاس 2 عورتوں کو دیکھا، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے کھڑی تھی مگر کنویں کے قریب نہیں آتی تھی۔ ان باعفت لڑکیوں کی حالت قابل رحم تھی، جو ایک گوشے میں کھڑی تھی اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں رہتے تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو یہ حالت دیکھی تو ان کے نزدیک آئے اور پوچھا، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ تم آگے کیوں نہیں بڑھتی اور اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ حق کشی، ظالم و ستم، بے عدالتی اور مظلوموں کے حقوق کی عدم پاسداری جو انہوں نے شہر مدائن میں دیکھی قابل برداشت نہ تھی۔ مظلوموں کو ظالم سے بچانا ان کی فطرت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے فرعونوں کے محل اور ان کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور وطن سے بے وطن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اس روش حیات کو ترک نہیں کر سکتے تھے اور ظالم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ عزیزان محترم، لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب میں کہا کہ ہم اس وقت تک اپنی بھیڑوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک تمام چرواہے اپنے حیوانات کو پانی پلا کر نکل نہ جائیں۔ ان لڑکیوں نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ان باعفت لڑکیوں کے باپ نے انہیں تنہا اس کام کے لیے کیوں بھیج دیا ہے، یہ بھی واضح کیا کہ ہمارا باپ نہایت ضعیف العمر شخص ہے، نہ تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ بھیڑوں کو پانی پلا سکے، نہ ہمارا کوئی بھائی ہے جو یہ کام کر لے۔ اس خیال سے کہ کسی پر بار نہ ہو ہم خود یہ کام کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہے اور کسی مظلوم کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈالا۔
کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوی بازوؤں سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔ عزیزان محترم، تواریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب آئے اور لوگوں کو ایک طرف کیا تو ان سے کہا، تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہو؟ یہ سن کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر کے بولے، لیجئے بسم اللہ، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے ان کے جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور کنویں میں سے ایک ہی ڈول کھینچ کر ان عورتوں کے بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے میں آ بیٹھے اور بارگاہ عزدی میں عرض کرنے لگے، خداوند تو مجھے جو بھی خیر و نیکی بخشے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی موجود نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے اور آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ خدایا میرے لیے ایسا یا ویسا کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو بھی کرے خیر مجھ تک، میں تیری خیر کا محتاج ہوں۔ یعنی صرف اپنی احتیاج اور نیاز کو عرض کرتے تھے، باقی امور لطف الہی پر چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن دیکھو کہ کار خیر کیا قدرت نمائی کرتا ہے، اس میں کتنی عجیب برکات ہیں۔ صرف لوجہ اللہ ایک قدم اٹھانے اور ایک ناآشنا مظلوم کی حمایت میں کنویں سے پانی کے ایک ڈول کو کھینچنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا، اور یہ عمل خیران کے لیے برکات مادی اور روحانی دنیاوی طور پر تحفہ لایا۔ وہ ناپیدا نعمت جس کے حصول کے لیے انہیں برسوں کوشش کرنا پڑی، اللہ نے انہیں بخش دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نہایت حیا سے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر تھا کہ اس کو ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا ہے اس کا معاوضہ دیں۔ عزیزان محترم، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں امید کی بجلی چمکی، گویا انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے لیے ایک عظیم خوش نصیبی کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں۔